براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بڑا ضروری ہوتا، اگر ہم کووڈ کے دور میں نہ ہوتے تو اس وقت پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ ہوتے اور اس سیاہ دن کو، اس بلیک ڈے کو منا رہے ہوتے۔ جس طریقے سے یہ سلیکشنز کروائے گئے، ہمیں سب یاد ہے کہ کیسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 2018 کے الیکشن میں پورے پاکستان میں آپ کو تین دن تک انتظار کرنا پڑا اپنا ریزلٹس لینے کے لیے۔ ہمیں سب یاد ہے کس طریقے سے یہ جو سارے کے سارے ریزلٹس لے کر آئے تھے، ان کا کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کا جب ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو ہر کینڈیڈیٹ کا حق ہے کہ ان کا پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز میں بیٹھے ہو وہ اس کاؤنٹ کو سپروائز کرے۔ اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان بھر میں پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا گیا تھا۔ اس سلیکشنز میں ہمیں سب پتہ تھا کہ فارم 45 کا کیا اہمیت ہے، اور پاکستانی قوم کو یہ سمجھانا کہ فارم 45 کا کیا اہمیت ہے، اس میں عمران خان صاحب کا اپنا بہت ہی بڑا کردار ہے۔ لیکن 90% فارم 45 جو اس سلیکشن کے تھے وہ آج تک غائب ہے۔ غائب اگر نہیں ہے تو اس میں پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں۔ اگر پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں تو اس کا کیا لیگل سٹینڈنگ ہے؟ جس طریقے سے ہمارا ادارے اس الیکشنز میں متنازع ہوئے، ماضی میں کسی الیکشن میں ہمارے ادارے اتنے متنازع نہیں ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کا شاہد واحد الیکشن تھا، پہلا الیکشن تھا جس میں ہر پولنگ سٹیشن میں باہر اور اندر ہمارا فوج کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی میں نہیں، نیشنل اسمبلی ختم ہو چکا تھا، سینٹ میں پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر اس ایشو پہ ایجیٹیٹ کرتا رہا کہ اگر آپ نے سیکیورٹی دینا ہے تو سیکیورٹی کے حد تک آپ باہر کھڑا ہو سکتے ہیں، اندر کھڑا ہونے کا کیا قانونی، آئینی یا لاجیکل جہاز بنتا ہے؟ جبکہ آپ نے جب دہشت گردی عروج پہ تھا، جب 2007 کے الیکشنز چل رہے تھے، جب پاکستان کے سڑکوں پہ پاکستان کے عوام کا خون بہہ رہا تھا، جہاں پاکستان کے ہر صوبہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد آگ جل رہا تھا، اس ماحول میں جب آپ نے الیکشنز کیے تھے تو تب ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج نہیں تھے۔ جب آپ نے 2013 کے الیکشنز کیے تھے تب بھی دہشت گردی کا خطرہ تھا، تب بھی ہمارا کینڈیڈیٹس اغوا ہو رہے تھے، تب بھی آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا نہیں کیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں، جبکہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوا، جبکہ مشرف کے دور میں نہیں ہوا، ہمارا سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں عمران خان کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الیکشن پروٹیسٹ متنازع ہوئے، اور وہ لوگ جن کو متنازع کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، جن کو کبھی کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی رنگ کو نہیں آنا چاہیے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوں گے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے باہر ہوں گے، جب چھٹی وہ پول سلپ کلیکٹ کرنے کے وقت آپ وہاں ہوں گے، جب پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشنز کے باہر پھینکنے کے وقت آپ وہاں ہوں گے، تو پھر متنازع ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس الیکشن نے ہمارا سسٹم کو کیا تھا شاید ماضی میں،
اتنا نقصان نہیں ہوا. اور اتنا جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے تھے اس الیکشن میں وہ بھی ہوئے تھے. ہمارا جو اس وقت کا الیکشن کمیشن تھا اس نے تو پرامن کا نام دیا تھا اس الیکشن کو الیکشن کے بعد. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پورے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے تھے, کیسے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے تھے, کیسے اس الیکشن میں بھی ایک اور بلور خاندان سے تعلق رکھنے والے بلور شہید ہو چکا تھا, کیسے شہید سجرانی صاحب کو بلوچستان میں شہید کروایا گیا, کیسے بنوں میں دہشت گردی کا واقعہ تھا, کیسے الیکشن ڈے پہ میرا اپنا لڑکانہ میں میرا پولنگ کیمپ پہ بم دھماکہ ہوا. یہ تو خبر بھی نہیں تھا, یہ تو پاکستان کا بریکنگ نیوز بھی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کا کیمپ پہ لڑکانہ میں دھماکہ. میرا پہلا الیکشن میں میرا پہلا ووٹ ڈالتے ہوئے آپ کے پاس وہ فوٹیج نہیں ہے. آپ کو میڈیا کو جن کا حق تھا, جن کو پاکستان کے عوام کے آنکھ بند کے ہمارے پولنگ سٹیشنز پہ اور اس پروسیس کو بے نظر رکھنا تھا, آپ کو بھی ایکسیس نہیں دلوایا گیا. اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس نکلیں, پہلے دن سے کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھا, اور جتنے دن یہ حکومت اب حکومت میں رہ چکے ہیں, اب سارے پاکستان ایک پیج پہ ہے, پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہے, ہر صوبہ سے تعلق رکھنے عوام ایک پیج پہ ہے. وہ یہ پیج ہے کہ اس سلیکٹڈ عمران کو جانا پڑے گا, کہ اس سلیکٹڈ عمران نے جو نقصان پاکستان کی جمہوریت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو نقصان اس سلیکٹڈ عمران نے ہمارا معیشت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تاریخ میں ہم اتنے برے معاشی صورتحال کے مقابلے کبھی نہیں کیے ہیں, اور آگے جا کے اگر یہ سلیکٹڈ رہے گا تو ہمارا معاشی حالات مزید برائی کی طرف چلا جائے گا. تو جمہوریت کو نقصان, معیشت کو نقصان, ہمارا سوسائٹی کو نقصان. لیکن سب سے بڑھ کر ایک پینڈیمک کے دوران جب ایک لیڈر نہیں لیکن کٹ پتلی راج کر رہا ہے, تو جس طریقے سے ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کو نقصان رہا ہے اور آج تک ہے, وہ بھی اس وزیر اعظم کی وجہ سے ہے. ایک بڑا وجہ سپوزٹلی اس وزیر اعظم کو لے کر آنا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک کرپشن فری پاکستان بنانا تھا, ایک کرپشن فری پاکستان بنانا تھا. اور اگر آپ صاف شفاف صادق اور امین عمران خان صاحب کو بس اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بس بٹھا دینا تو 90 دن کے اندر ہی اندر پاکستان میں کرپشن ختم ہونا تھا. اب آپ پوچھیں عوام سے, پاکستان کے عوام سے, آج نیا پاکستان میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے, نیا پاکستان میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے پوچھیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک سیاسی جماعت تو میرا رائے ہوگا, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اپنا انالیسس ہے کہ جو کرپشن نیا پاکستان میں سلیکٹڈ دور میں ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرپشن نہیں ہوا. اگر اس عمران خان نے کہا تھا کہ اس نے کسی کو NRO نہیں دینا تھا, اس نے اپنا دور حکومت میں سب سے زیادہ ایمنسٹی سکیمز دلوائے ہیں, ہر کرپشن منصوبہ کو تحفظ دلوایا ہے. سب سے پہلے جو سب سے بڑا وائٹ ایلیفنٹ ہے ہمارا, وہ BRT کا جو منصوبہ آج تک متنازع ہے, اس کو NRO دلوایا گیا ہے. سنا ہے کہ ان دوستوں کو مزید کام ملا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے,
उस पे करप्शन, मालम जब्बा का करप्शन, बिलियन ट्री सुनामी का करप्शन, हर मिनिस्टर का, हर एडवाइजर का, हर स्पेशल असिस्टेंट का जो एसेट्स अभी डिक्लेयर किए गए हैं, क्या किसी में हिम्मत है उनसे पूछना कि उनका एसेट बियॉन्ड मींस का केस नहीं बनता? खुर्शीद शाह की तरह पहला गिरफ्तार फिर सवाल पूछना का केस नहीं बनता? इमरान खान साहब ने हर माफिया को एनआरओ दिलवाया है। चीनी चोरी में एनआरओ, आटा चोरी में एनआरओ, तेल चोरी में एनआरओ, और सबसे भरकर आपके सामने कुलभूषण यादव के लिए भी एनआरओ। वो जिसने कश्मीर का सफीर बनना था, वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। अब आप सब ने हमारा वजीर कानून का नया शरीफुद्दीन पीरजादा साहब का नाकाम कोशिश देखा इस ऑर्डिनेंस का जस्टिफिकेशन देना नेशनल असेंबली के फ्लोर पे। ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है उसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। एक तो अगर मैं एक सेकंड के लिए भी ये मानता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये काम कर रहे थे, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम तो ऑर्डिनेंस से पूरा हुआ नहीं। आपने फिर क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उसका एडवोकेट के लिए दरख्वास्त डाला है? हुकूमत पाकिस्तान का दरख्वास्त है, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। ये कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि हमें ऑपोजिशन से बात करना था। जी बिल्कुल, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ऑपोजिशन से बात करना था। अगर आपने ऑपोजिशन से बात नहीं करना था तो ऑपोजिशन के बगैर पास करके दिखाए। ये कानून में नहीं लिखा है कि ऑपोजिशन से बात करना है, लेकिन आपका आईन में लिखा है जब नेशनल असेंबली सेशन चल रहा है आपको फौरन ऑर्डिनेंस को पेश करना पड़ता है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान में 15 तक मिल रहा था, ये ऑर्डिनेंस में 20th पे ले आया था। फिर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जून में भी मिल रहा था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी जून में मिल रहा था, मुसलसल हम मिल रहे थे। फिर जुलाई में भी हम मिल रहे थे। तो इन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है जब इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को हाउस में नहीं ले किया है। अगर हम मानते भी हैं कि आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ का जुरिस्डिक्शन मानना है, भले माने, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि उनका जुरिस्डिक्शन मानते हुए आप पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर सकते हो। इन्होंने एक पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाने की कोशिश की है। अगर हमसे पहले बात करते, हम उनको समझाते कि पर्सन स्पेसिफिक कानून तो आप बना नहीं सकते हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून जो पिछले हुकूमत ने वाज़ेह अक्सरियत से पास करवाया था, उस कानून को इस बात पे स्ट्राइक डाउन किया था कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। इससे ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन क्या हो सकता है कि उसका ऑर्डिनेंस का स्टेटमेंट में आपने कुलभूषण यादव का नाम लिया है। अगर नाम नहीं भी लेते, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रिव्यू का अपील का फॉर्म दिलवा रहे होते, तो आपके कितने कॉन्विक्ट्स है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कानून के? तो ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। उनका तरीक़ेकार गैर आईनी, गैर इलीगल था,
اور اگر دال میں کچھ کالا نہیں تھا تو اتنا سیکریٹو ہونے کا وجہ کیا تھا؟ آپ نے ہم سب سے کیوں چھپایا؟ یہاں تک کہ آپ نے پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی سے کیوں چھپایا؟ اور ایک اور بات جو سب سے حیران کن بات ہے کہ آرڈیننس کے اندر انہوں نے 60 ڈیز دیے تھے کلبھوشن یادو کو اور بھارت کی قونصلیٹ کو اس آرڈیننس کا فائدہ لینا، اور 60 ڈیز میں نہ کلبھوشن یادو نے نہ بھارت نے اس آرڈیننس کا فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی آپ نے اس 60 ڈیز میں یا اس 60 ڈیز سے پہلے پارلیمنٹ تک سے پوچھا۔ تو آپ کا ارادہ یہ تھا نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا چھپی ہوئی آرڈیننس سے جو آپ نے اخبارات میں بھی نہیں چھپوائے، وہ 60 ڈیز کے اندر کلبھوشن یادو آرڈیننس کا فائدہ لیتا۔ 90 ڈیز کے اندر آپ نے لے کرنا تھا، کام بھی ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کے لیے مسئلہ صرف ایک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور کبھی بھی انسانی حقوق پہ اور انٹرنیشنل لا پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ ہم ان ساری چیزیں کو دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو پکڑا، سینٹ میں اٹھایا، پریس کانفرنسز میں اٹھائے، تو پھر آپ نے سوچا کہ یہ شاید مسئلہ بن جائے گا، ہم نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے۔ لیکن آج تک میں آن دا ریکارڈ ڈال رہا ہوں کہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے، میرا جماعت سے، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ ہمارے رائے لینے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ اتنے بڑے کام کرنے جا رہے تھے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف غیر سیاسی کٹ پتلیوں کا یہ کام کر سکتے ہیں، جن کا سیاست کا کچھ پتہ نہیں، جن کو ہر چیز کو اپنا انا کا مسئلہ بناتے ہیں، جن کو سمجھ ہی نہیں آتے۔ جب اپنے قوم کے لیے بڑے فیصلے لینے ہیں تو آپ کے اس پہ کنسنسس بنانا پڑتا ہے۔ ان میں نہ یہ صلاحیت ہے، نہ وہ اہلیت ہے۔ ہر کرائسس کو وہ کیٹاسٹروفی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جتنا دیر یہ حکومت میں رہے گا، پاکستان کا ہر کرائسس سے کیٹاسٹروفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب میں جانتا ہوں یہ پریس کانفرنس زیادہ لمبا ہو چکا ہے، لیکن میرے سامنے پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو بھی ہے، اور میں تھوڑا ٹائم اس پہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس مینیفیسٹو سے چلے، جیسے بھی ہے ویسے بھی ہے، سلیکٹڈ تو ہے، لیکن حکومت میں آئے تھے، اور ایسے حکومت میں آئے ہیں جیسے کسی اور کو اتنا سپورٹ نہیں ملا ہے ماضی میں، تو ان کا ڈیلیوری بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے، سب سے آگے ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ ہر وعدہ پہ پی ٹی آئی حکومت نے جو بھی وعدہ کیا ہے، مینیفیسٹو میں، جلسے میں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے خود، ایک وعدہ بھی آپ بتائیں مجھے کون سا وعدہ پورا کیا؟ ہم نے کور کر دیا 90 دن میں کرپشن کو ختم ہونا تھا، وہ تو نہیں ہوا۔ پہلے 100 ڈیز میں آپ نے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا تھا، ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دفتر کہاں ہوگا۔ انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، پتہ نہیں کتنے کروڑ پاکستانیوں کو بے گھر کر دیے۔ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دلوانا تھا۔ تاریخ میں جتنے پاکستانی اس حکومت میں بے روزگار ہو چکے ہیں، ماضی میں کسی حکومت میں ایک وقت میں اتنے لوگ بے روزگار نہیں ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی پورا کا پورا تاریخ میں ہم کبھی بھی نیگیٹو گروتھ میں نہیں آ چکے ہیں۔ اب یہ خود مانتے ہیں، اپنے اکنامک سروے مانتے ہیں کہ پری کووڈ کا لاک ڈاؤن وہ نیگیٹو گروتھ میں تھے۔
पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान इस हुकूमत ने किया है, माजी में किसी हुकूमत ने हमारा मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। इनका चैप्टर 2 जो है मैनिफेस्टो का, वो गवर्नेंस पे था। उसका पहला एक पॉइंट है उसमें कि उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस को रिव्यू करना था, स्ट्रेंथन करना था इसका मैंडेट, इंडिपेंडेंस एंड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द नैब चेयर। इस काम में इस काम पे उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाया। उन्होंने पूरा पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना था by devolving power and decision making to the people through an empowered local government। जब से पीटीआई की हुकूमत में आई है, जहां चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे पंजाब में हो या उनका इत्तेहादी हो बलूचिस्तान में, उनका पहला काम क्या था? लोकल गवर्नमेंट का उनको मिड टर्म, मुकम्मल टर्म भी पूरा करने नहीं दिया, उस निज़ाम को हटाना। और आज तक आपका तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही नहीं है, डेवोल्यूशन और लोकल डिसीजन मेकिंग तो दूर की बात है। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि सिंध में आज पहली बार अगस्त के महीने में इंशाल्लाह ताला हमारा जो पूरा सिंध का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, जिसमें कुछ जगह में मेरे मुखालिफ के भी हुकूमत है, जहाँ मेरा कैपिटल शहर में मेरा मुखालिफ का हुकूमत है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ बेहतरी की गुंजाइश होगा मेरा लोकल बॉडी का निज़ाम। लेकिन मैं फ़ख्र के इस कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान में वाहिद वो सूबा है जहाँ मेरा लोकल गवर्नमेंट अपना टर्म मुकम्मल करेगा। और ये इस सेलेक्टेड दौर में एक जमहूरियत की जीत है। और अब इनको अपने अवाम को अगले इलेक्शन में फेस करना पड़ेगा। अगर वो मुतमिन हो उनका काम में, उनका मेहनत में, तो उनको फिर से इंतख़ाब करेंगे। मुतमिन नहीं है, किसी और को मौका मिलेगा। डेवोल्यूशन इनका बात करते हैं, तनकीद हम पे होता है, लेकिन एक ही जगह है पूरे पाकिस्तान में जहां आज तक लोकल गवर्नमेंट जारी है। इन्होंने वादा किया था कि वो डीपोलिटिसाइज उनको करना था हमारा पुलिस का निज़ाम, और उसका जो जिस तेज़ी के साथ IG चाहे पख्तूनख्वा का हो या ख़ास तौर पे पंजाब का हो या यहाँ इस्लामाबाद का हमारा कैपिटल का हो, तब्दील होते हैं। अब को अंदाज़ा है कि कितने सियासी तौर पे हमारे पुलिस इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब के जो जैसे वो हनीमून पीरियड का हुकूमत में था, पहला जो IG उन्होंने निकाला था वो इस बात पे था कि एक वज़ीर के घर पे एक जानवर घुसा था और उस बात पे IG इस्लामाबाद हटा। आज तक ये डीपोलिटिसाइज पुलिस का निज़ाम इन्होंने पंजाब में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इन्होंने बहुत से वादे किए हैं, हर वादा पे मुकर चुका है। इन्होंने वादा किया था कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वो यूनिवर्सिटी बनेगा। आज तक वज़ीर आज़म साहब तो वहाँ हैं। वज़ीर आज़म साहब ने तो बाइसिकल पे जाना था दफ्तर हर दिन, अभी तक वो तो हेलीकॉप्टर पे जाता है। वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि हर सूबा का गवर्नर हाउस को वो यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे। उन्होंने तो अपने हुकूमत में जहाँ अपने सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ भी यूनिवर्सिटी पे तब्दील नहीं कर चुके हैं। इन्होंने वादा किया था कि वो एक राइट टू इंफॉर्मेशन पे they were going to facilitate a drive through legislative reform for the right to information, the right to service, and we will abolish the culture of secrecy, and we will ensure that all government actions, records, information are open to public scrutiny। अब नेशनल असेंबली के मेंबर होते हुए जो हमारा हक है आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, हमें नहीं देखने की इजाज़त देते। पाकिस्तान की आवाम तो दूर की बात है। ये पूरा का पूरा लिस्ट है, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। हर वादा पे मैंने इन का हर पेज से मैं आई हैव गॉन थ्रू देयर मैनिफेस्टो, एंड हर जगह से
ہر موقف سے، ہر وعدہ سے وہ مکر چکے ہیں، یو ٹرن لے چکے ہیں، ستیہ ناش کر چکے ہیں، ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیے ہیں، ہمارا معیشت کو تباہ کر چکا ہے۔ آج تک یہاں تک کہ ہر پاکستانی کا فصل آج خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی خطرہ میں ہے۔ اس سلیکشن کا جو بوجھ ہے پاکستان کے عوام آج تک اٹھا رہے ہیں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کب تک اس پہ انسسٹ کرتے رہیں گے کہ اس سلیکٹڈ کو ہی رہنا ہے، جو بھی حال ہو ہمارا ملک کا، جو بھی حال ہو ہمارا فارن پالیسی کا، جو بھی حال ہو ہمارا معیشت کا۔ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو لینا پڑے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیں اپوزیشن خود ڈیوائیڈڈ اور کمزور نظر آ رہی ہے۔ اب 2 سال مکمل ہونے کو ہیں، آگے 3 سال اور بچے ہیں۔ اگر اپوزیشن اسی طرح ڈیوائیڈڈ رہے گی، کمزور رہے گی، تو حکومت کے لیے تو یہ بہت کمفرٹیبل ٹائم ہوگا۔ آپ نے کلبھوشن والے معاملے کا ذکر کیا، لیکن آپ کے پاس بھی دیگر ٹیم ہے، اگر اپوزیشن آپ بھی اپنی کوئی امینڈمنٹ لا سکتے تھے، لا سکتے تھے اگر ہمیں پتہ ہوتا، لا سکتے تھے اگر اسپیکر صاحب ہمیں موقع دیتا۔ آج تک وزیر نے تو وہ آرڈیننس جو ہے ہاؤس میں پڑھا بھی نہیں، دور کی بات ہے کہ ہم ان سے کوئی سوال تو پوچھ سکے۔ یہ اگر جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتے، پارلیمان میں یقین ہی نہیں رکھتے، اس حکومت کو ہر ایشو کو متنازع بنانے کا شوق ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، یہ حکومت نے لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔